اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، آج ہمارا ٹاپک وہی گزشتہ ویک والا فعل مضارع ہے۔ تو آج تک جو ٹاپکس ہم نے پڑھ لیے ہیں ان میں سے معروف جو ہیں وہ سب سے پہلے ہم نے اسم کی اقسام میں سے اسم ضمیر پڑھا تھا اور اس کی اقسام، اسم ضمیر اور اقسام۔ اس کے بعد ہم نے فعل میں سے فعل ماضی کو پڑھا تھا اور دوسری قسم اس کی فعل مضارع۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ہم نے حروف جارہ، حروف کی اقسام میں سے حروف جارہ لیے تھے اور اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ، یہ یاد کیے ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو لیسن ہے، آج کا درس ہے، ان تین ٹاپکس کی جو پریکٹس ہے اس پہ ہوگا۔ آج ہم آیات قرآنی لیں گے اور اس آیت میں جہاں جہاں پہ اس میں ضمیر کی کسی ایک قسم کا بھی ذکر ہوگا، فعل ماضی کے کسی صیغے کا ذکر ہوگا، فعل مضارع کے کسی صیغے کا ذکر ہوگا، تو وہ ہم اس کے اوپر تفصیلاً بحث کریں گے۔ تو آج کے درس کا ٹاپک اسم ضمیر، فعل ماضی اور فعل مضارع کے اوپر ہم نے پریکٹس کرنی ہے آیات القرآن کی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت ہے اولئک۔ اعلی ہدن۔ تو یہ یاد رہے کہ تجوید کے قواعد میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب واو کا ما قبل ضمہ ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے۔ اس چیز کا پتہ آپ کو تجوید کے قواعد میں سے؟ تو یہاں پہ اس واو کو مدہ نہیں کیا جاتا، اس کو اولئک نہیں پڑھا جاتا، اس کو یہ واو کے اوپر ایک گول دائرے کی شکل میں علامت ہوتی ہے، یہ واو کو کنسیڈر کیا جائے کہ یہ نہیں ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے اولئک۔ الف کے اوپر صرف ضمہ کو پڑھا جاتا ہے، اولئک، اولئک نہیں پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسماء اشارہ میں سے اسم ہے۔ تو یہ کون سی اسماء اشارہ؟ اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ مجھے سنا دے سارے، یہ اسماء اشارہ قریب ہے یا بعید ہے؟ بعید۔ جی مبین صاحب۔ ذالکا، ذالکا، تانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ تو یہ واحد کے لیے ہے، تثنیہ کے لیے ہے، جمع کے لیے؟ جمع کے لیے ہے۔ وہ اشارہ ہے کسی کی طرف، وہی جی کامن ہے، مذکر ہے، مذکر دلیل کرتا ہے، مونس کو بھی انکلوڈ کرتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اولئک آپ پہچان گئے، یہ وہی لوگ ہیں، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ اعلیٰ،
یہ بھی آپ کا جانا پہچانا لفظ ہے، حرف جر، حرف ہے، ٹھیک ہے جی. حرف جر ہے پر، اس کا معنی ہوتا ہے اوپر، پر. ہدن یہ اسم ہے بوجہ تنوین، یہ لفظ اسم ہے بوجہ تنوین، یہ بھی اسم ہے، یہ حرف ہے اور یہ بھی اسم بوجہ تنوین. اس کا معنی بھی آپ کو آتا ہے، بڑا معروف ہے، کیا؟ ہدایت. ہدن کا معنی ہدایت. من حرف جر. ربہم، اس کو پہلے دیکھ لیں کہ کیا اس کو علیحدہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی مرکب ہے؟ اگر مرکب ہے تو اس کو پہلے علیحدہ علیحدہ کر لیں کہ یہ کون سے حروف یا اسماء کا مرکب ہے. تو جب ان کو علیحدہ کریں گے تو دو جز کیا بنیں گے اس کے؟ ربی پلس ہم. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم جو ہے اصل میں کیا تھا؟ یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ پہلے تو بتائیں گے یہ ضمیر متصل ہے یا منفصل؟ متصل ہے. متصل ہے. تو متصل کی آگے کتنی قسمیں ہیں؟ دو ہیں یا تین ہیں؟ 3 قسم ہے. تین ہیں. کون کون سی؟ مجرور ہے، مرجل متصل ہے، منصوب متصل ہے، مرفوع متصل ہے. جی. تو اس میں سے یہ کون سی ہے آپ بتائیں؟ تینوں کا نام انہوں نے بتا دیا. یہ مجرور ہے. وجہ اس کے مجرور ہونے کی؟ اس میں جر لگا ہوا ہے. ربی، یہ جر تو مضاف پہ ہے، یہ مضاف ہے، اور اس ربی کے نیچے کسرہ ہونے کی وجہ یہ من ہے. من حرف جارہ نے اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیا. تو یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ یہ ہم ضمیر مجرور متصل ہے، بلکہ کافی کیا غلط ہے یہ دلیل. اس نے ہم کو ہم کر دیا. اس نے ہم، اچھا وہ بھی میں بتاتا ہوں، ہم کو ہم اس کسرہ نے کیا ہے. جب ہم ضمیر کا ماقبل کسرہ یا آئے تو وہ ہم ہو جاتا ہے. یہ بھی دلیل غلط ہوئی. اس کے مجرور ہونے کی، اس میں ضمیر مجرور متصل، جواب ٹھیک ہے لیکن اس کی دلیل نہیں مجھے مل رہی آپ سے. یا تو آپ کا تکا لگ گیا. جی آپ بتائیں. نہیں آپ جی 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 رفیق صاحب آپ بتائیں. اسم کے ساتھ ضمیر آ رہا ہے. یہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ضمیر مجرور متصل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جب اسم یا حرف کے بعد آئے ضمیر تو یہ جو ضمیر ہے ٹوٹل کے ٹوٹل اس سے 14 سیغے. کون سی؟ ہو، ہما، ہم، جی آپ نے کیا بولا؟ کا کما کم. جی ابھی ٹھیک ہے. جی یا نا. یہ 14 صیغے ہیں ضمیر مجرور متصل کے. جب یہ اسم اور حرف کے بعد آئے تو یہ مجرور ہوتی ہے، اور یہ منصوب کب ہوتی ہے؟ فعل کے بعد. جب فعل کے بعد آئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بس یہاں پہ ہے، اس ٹاپک میں اتنا ہی ہے. تو یہاں پہ ہم نے پہچانا کہ یہ ہم ضمیر جو ہے اسم کے بعد آئی ہے، اس کنڈیشن میں یہ فلفل کر رہی ہے، تو اس کا نام ہے مجرور متصل. ربہم کیا ہوگا؟ اس کا رب، اس ایک مذکر کا رب. ٹھیک ہے مبین صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب آپ ہوش میں نہیں ہیں. اس ایک میں نہیں، اس ایک نہیں. ہاں جی. ربی پلس ہم. دیکھیں میرے سٹائل کو آپ سمجھ جائیں. میں آپ کو حاضر مطلب کلاس دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے الفاظ کو ہر لفظ جب نکل جاتا ہے تو اس کو غور سے سنا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں کویسچن کروں گا اس کے بعد. ٹھیک ہے جی. تو ربہم کیا ہے؟ ان سب کا رب. تو ان سب جو ہیں وہ غائب ہیں، سامنے حاضر نہیں ہیں. اگر حاضر ہو تو ہم نے کہنا ہو تم سب کا رب، تو کیا ہوگا؟ ربکم. ربو یا ربی یا ربا جو ہے وہ اپنے ماقبل کے تابع ہوگا. وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو ربا ہونا ہے یا ربی ہونا ہے یا ربو ہونا ہے. تو عام مثال کے طور پہ ہے تو ربکم. کسی بھی اسم کی جو اصلی حالت ہوتی ہے وہ حالت رفعی ہوتی ہے. نسبی اور جری تبدیل شدہ حالت ہے. کوئی بھی اسم
کوئی بھی اسم اپنی اصلی حالت جو ہے وہ حالت رفعی ہے پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ. تو نسبی اور جری تبدیل شدہ حالت ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے، جر آ گیا ہے یا وہ مفعول بن رہا ہے یا وہ حرف انا کے بعد اسم آ رہا ہے حروف مشبہ بالفعل کے بعد، تو بے شمار اگزامپل ہے. تو آپ کو کلیئر ہوا اولئک اس میں اشارہ وہی لوگ اعلیٰ پر ہیں، پر ہدن ہدایت پر ہیں. تو وہی لوگ صرف اشارہ ہو رہا ہے وہی لوگ صرف ہدایت پر ہیں کس کی طرف سے؟ من ربہم. اولئک اسماء اشارہ بعید ان کے رب کی، وہ اپنے رب کی طرف سے وہی لوگ ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے جی. اولئک علی ھدی من ربہم، اس کو ہدم پڑھیں گے تو تنوین کی وجہ سے یہاں پہ شد ہے. یہ تجوید کے قاعدے ہیں، اس کو ہم اتنا ایکسپلین نہیں کریں گے، اپنا ٹائم بچا رہے ہیں. ضمناً کوئی بات آتی جائے تو میں ذکر کرتا جاؤں گا. تو اس کو پڑھیں گے اولئک علی ھدی من ربہم، اس کو من ربہم نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے من ربہم. اس نون کا را میں ادغام ہو جائے گا مکمل، یہاں پہ تشدید ہے تو نون غائب ہو جائے گا یہاں سے. جب پڑھیں گے اس کو تجوید کے مطابق تو اس کو پڑھیں گے من ربہم، نون مکمل طور پر ختم، اس کو کہتے ہیں ادغام کامل. اچھا جی کلیئر ہوئی ہے؟ کوئی کویشچن ہے ان میں سے؟ چھوٹا سا جی اعلیٰ ہوا حرف جار، جی اس کے بعد جو آ رہا ہے خدا ہدن. جی آپ بہت اچھا، ویری گڈ. جی جی کوئی بھی اسم جس کے آخر میں یا آئے اس کی حالت جری، حالت رفعی اور حالت نسبی سیم ہوتی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی. یہ مجرور ہوگا تو ہدن کے ساتھ ہی ہوگا، تو وہ سیم حالت میں سیم حالت میں. جیسے موسیٰ ہے، موسیٰ حالت رفعی میں، حالت نسبی میں، حالت جری میں موسیٰ ہی رہے گا. اس کا لیکن مصدر میں سے یا ہے. جی ہدایہ اپنے مصدر کے اسم میں. جی ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے ہے وَأُولَئِكَ، واو پھر آ گئی. ٹھیک ہے جی. جی واو حرف عطف کنجکشن ورڈ ملا رہی ہے پچھلے جملے کو اگلے. جی پھر اولئک وہی اس میں اشارہ ہے وہی لوگ ہم المفلحون. یہ اصل کلمہ ہے ہم، یہ وہی آپ کی ضمیر ہے، لیکن آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ منفصل ہے. نوید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یہ منفصل ہے، لیکن کیوں منفصل ہے؟ الگ آ رہی ہے. اولئک اور المفلحون کے ساتھ اس کا کوئی جوائنٹ نہیں ہے. نمبر 1. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 جو دلیل ہے وہ آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ آ کے پڑھیں گے. اولئک اس میں اشارہ ہے، یہ جملے کا مبتدا ہے، جملے کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے اسم کے ساتھ. تو جو جملہ اسم کے ساتھ شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جو فعل کے ساتھ شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. بڑی آسان پہچان ہے. تو یہ اس میں اشارہ سے شروع ہوا ہے تو اس کو پورے کو جملہ فعلیہ اسمیہ کہیں گے. تو جملہ اسمیہ کا جو پہلا جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. مبتدا لفظ سے واقف ہیں سارے؟ ابتدا کرنے والا. ٹھیک ہے. تو اس سے ابتدا ہو رہی ہے، یہ ابتدا کرنے والا ہے اس جملے کی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو چونکہ اسماء اشارہ مبنی ہے تو جس حالت میں ہیں اسی حالت میں اس کو کہیں گے یہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ مرفوع ہے. اس کے بعد اس کی خبر آ رہی ہے تو خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. جی اسم ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہے یا کہ یہ جملہ کے مبتدا ہونے کی حیثیت سے؟ مبتدا ہونے کی حیثیت سے. تو یہ کلیہ قاعدہ. جی ہاں.
مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، اور اس مرفوع اسم کی خبر بھی مرفوع ہے، یہ قاعدہ ہے۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، یہ سارے مرفوعات میں سے ہیں، یہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ بعد میں انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔ تو یہ مرفوع ہے، اس کی خبر بھی مرفوع ہے، یعنی اولئک یہ بدل ہے، اصل میں خبر یہ ہے، ان کی خبر یہ ہے۔ تو یہ اولئک ہم، یہ اصل میں دونوں ایک ہی ہیں، اس کا بدل ہے۔ اسمائی اشارہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ، ہم پھر اسی کا، یعنی یہ مبتدا ہی ہے، اس کا بدل ہے، تو اس لیے وجہ سے مرفوع ہے۔ اچھا جی، مرفوع ہے تو کیسے ہم پہچانا اس کو مرفوع ہے؟ ہم نے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے، پہچاننا ہے کہ جو ضمائر ہم نے پڑھی ہیں متصل اور منفصل، متصل میں بھی مرفوع ہے تو منفصل میں بھی مرفوع ہے، تو یہ ہماری کون سی ضمیر ہے؟ منفصل۔ پورا نام اس کا کیا ہے؟ منفصل علیحدہ ہونا تو وہ ٹھیک ہے، طے ہو گیا، تو پورا نام کیا ہے اس کا؟ ضمیر مرفوع منفصل۔ منفصل میں ہماری دو ہی اقسام پڑھی ہیں ہم نے، کون کون سی؟ منصوب اور مرفوع، ان دونوں میں سے یہ مرفوع ہے، منفصل میں مجرور نہیں ہوتی، تو یہ مرفوع ہے، تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ مبتدا ہے اور اس کا بدل ہے، یہ دونوں مرفوع ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تاکید کے لیے آیا ہے یہاں پہ، ہم یہ ہے، اس کی گردان ذرا پوری کر دے آپ جی۔ آپ نے کیا بولا جی؟ بیچ میں حاضر کے بھی انت غلط ہے، نہ، یہ سارے 14 کے 14 صیغے جو ہیں یہ مرفوع منفصل ہیں، تو ثابت ہوا یہ ہم ہے، جو ہوا ہما ہم والا مرفوع منفصل گردان ہے ہماری، اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو کیا ہیں؟ المفلحون۔ یہ وہ جو پیچھے جن کا ذکر ہوا ہے نا، اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت پر ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مفلحون ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس میں سے نکالیں گے، یہ دونوں کلیئر ہوئے، اس لفظ پہ ہم بات کریں گے، یہ ہمارا جانا پہچانا لفظ ہے، یہ واو نون جو ہے یہ تو ہے جمع کی علامت۔ کیسے؟ فعل مضارع ہم نے پڑھا، تو فعل مضارع میں ہمارے جو ڈویژن کی تھی 5 مرفوع صیغے تھے 14 میں سے، 2 جو تھے وہ نون ضمیری تھے، اور باقی 7، 5 اور 2 یہ 7 ہو گئے، تو باقی جو 7 تھے وہ نون اعرابی والے صیغے تھے، اس میں سے پھر ڈویژن آگے کی تھی 4 جو ہیں آن ہی ہے تثنیہ کا، 2 اونا ہے اور 1 اینا ہے، تو یہ اونا ہے وہ جمع مذکر کے لیے اور جمع مذکر غائب کے لیے اور جمع مذکر حاضر کے لیے، یعنی یضربون تضربون، یفعلون تفعلون، ینصرون تنصرون، تو واو نون جمع کی علامت گنی جاتی ہے ان جنرل، تو یہ جمع کے لوگ ہیں، سب کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے، تو یہ واو نون جمع کی علامت ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے کیا ہے؟ اس میں میم جو ہے الف لام خاص کرنے کے لیے ہو گیا، یہ جو ہوتا ہے نا انگلش میں دا مین، دا، یہ دا کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی گیا۔ آگے یہ میم جو ہے، یہ میم اس کو اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میم کو بھی علیحدہ کر دیا ہم نے، تو باقی جو بچا ہمارے پاس لفظ وہ کیا ہے؟ فلاح، تو یہ ہے فلاح لفظ سے، جو فلاح ہے اس میں فلاح پانا ہے، کامیابی۔ فلاح جو ہے وہ زمین کو کھود کر ہل چلانے والے کو بھی عربی میں فلاح کہتے ہیں، وہ بھی ہے لفظ، تو یہ ہے فلاح، فلاح پانا، کامیاب ہو جانا۔ یہ ثلاثی مجرد میں اس کے جو 3 حرف ہیں وہ ہے فلاح، صحیح ہے جی۔ تو یہ کلیئر ہوا کہ فلاح یہ تھا، اصل میں کیا تھا، ضمناً بات کرتا جاتا ہوں، یہ فلاح ثلاثی مجرد میں تھا، ثلاثی مزید فی میں جا کے یہ بنا فعل ماضی، اس کا بنا افلح، ایک الف کا اضافہ کیا، ثلاثی مزید فی ہی کا مطلب یہ ہی ہے،
یہ فی ہی، یہ ہی ہے کیا ثلاثی مجرد. فی مزید، مزید کا مطلب زیادہ، زیادہ میں اس کے، اس میں ایک اور زیادہ، یعنی ایک حرف اس میں ہم نے زیادہ ڈال دیا. تو یہ ایک کیا ڈالا؟ حمزہ. تو جب ایک حمزہ شروع میں ڈالا جائے تو یہ افعل لفظ پہ بحث بن جاتا ہے. افلح، انصر، اجلس، اکتب، ابشر، اسجد، ارکع، کوئی بھی لفظ لے لیں، 3 حرف کے اندر سے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ بن جاتا ہے افلح. کلیئر ہوئی بات؟ تو اس کا مضارع کیا بنے گا جی؟ یفلح. جو ہم نے باب پڑھے تھے 6، ضربا یضرب، بولیں ذرا، ضربا نصر ينصر فتح يفتح سمع يسمع حسب تو یہ ہیں ثلاثی مجرد میں. اگر فلاح، یہ فلاح، یفلح یا یفلح جو بھی آئے گا، ٹھیک ہے. تو ہم مجرد میں نہیں ہیں اس وقت، ہم مجرد میں نہیں ہیں، ہم نے ایک حرف کا اضافہ کر لیا ہوا ہے، ہم چلے گئے مزید فی میں. تو مزید فی کے آگے 8 ابواب ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے. 6 یہ ہیں جو ہم نے یاد کر لیے، اور مزید فی میں 8 ابواب ہیں. ان کو ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک پہ آئیں گے تو یاد کریں گے. وہ ہوگا افعال، تفعیل، مفاعلہ. افعال ہے افعل یفعل، تفعیل ہے فعل یفعل، مفاعلہ ہے فاعل یفاعل. جیسے قاتل یقاتل الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل یفعل پہ آتے ہیں بشر یبشر. یہ مزید فی کے ابواب ہیں، ٹھیک ہے. مزید فی بن جانے کے بعد جو باب بن جائیں گے ثلاثی مجرد کے، تو ہم نے 6 یاد کیے، ٹھیک ہے. مزید فی کے میں انشاءاللہ وقت آنے پہ پڑھاؤں گا. چونکہ لفظ مفلحون کو ایکسپلین کرنا ہے تو میں تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ افلح یفلح، ٹھیک ہے جی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع میں سے علامت مضارع یا ہے نا جی، اس کو ہٹا کے میم مضموم کا اضافہ کیا جائے تو لفظ بن جاتا ہے اسم فاعل. یہ بن گیا اسم فاعل. جیسے وہاں پہ فاعل بنانے کے لیے، ثلاثی مجرد میں فاعل بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا؟ فاعل کے وزن پہ ہم نے لایا تھا ناصب، فاتح، ضارب، ایسا ہی ہے نا. وہ ہے ثلاثی مجرد میں. اگر مزید فی میں ہوں گے تو وہ ماضی سے نہیں بنے گا، وہ بنے گا مضارع سے. مضارع میں یا کو ہٹا کے میم لگا دیا. مفلح، مفلح کون ہے؟ فلاح پانے والا. تو آگے ہوگا یہ مفلحو ہے. یہ کیا ہے؟ مفلحو، ایک مذکر فلاح پانے والا. یہ ہے اس کی حالت رفع. اور اس کی حالت نسبی کون سی ہوگی؟ مفلی نسبی ہے. ہاں ضروری نہیں ہم وہ تنوین ہی دیں. ہاں کہ مفلی، ہاں مفلی ہی. تو یہ ہوگی حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی نصب کے ساتھ، اور حالت جری جر کے ساتھ. تو ابھی ہم نے پہچاننا یہ ہے کہ ہمارا لفظ کدھر ہے. تو جب ہم اس کو کریں گے اس کا تثنیہ کیا ہوگا؟ یاد آیا؟ پچھلے درس کا یہ ٹاپک ہے مسلمن، مسلمان، مسلمون، مسلمن، مسلمین، مسلمین، اور مسلمین، مسلمین، مسلمین. یہ 9 الفاظ میں نے آپ کو پچھلے ٹاپک میں بتائے تھے. تو یہ اس ٹاپک کے ریفرنس سے میں آج اس کو ڈسکس کرنا چاہا، ادروائز میں اس کو اسکپ کر جاتا.
ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مفلحن، مفلحانی اور ہونا تو جمع کا صیغہ کیا بنا؟ مفلحون۔ یہاں پہ کیا بنے گا؟ مفلحین، مفلحین، یہاں پہ بھی ہین۔ تو ہم نے جانا کہ مبتدا مرفوع ہے، اس کا بدل بھی مرفوع ہے، اور اس کی خبر بھی مرفوع ثابت ہوئی یا نہیں؟ کہیں وہ منصوب تو نہیں بن گئی، مجرور تو نہیں بن گئی، تو کیا بنی؟ حالت رفع میں آئی۔ تو مفلحون جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ مرفوع ہے، ثابت ہو گیا کہ مبتدا بھی مرفوع ہے اور اس کی خبر بھی مرفوع ہے، مفلحین نہیں آیا۔ اگر جمع نسبی حالت میں ہوتا تو مفلحین ہوتا، اور حالت جری میں ہوتا پھر بھی مفلحین ہوتا۔ یہ آیا ہے مفلحون، کس سے؟ افلح یفلح سے یا علامت مضارع ہٹا کے میم کا اضافہ کیا۔ جیسے ہم نے یہاں سے میم کو کاٹا اس لیے کہ یہ اسم فاعل کی علامت ہے، واو نون کو کاٹا یہ جمع کی علامت ہے، تو ہم نے اپنا اصل جو ثلاثی مجرد ہے اس میں سے نکال لیا فالح۔ ٹھیک ہے جی، تو فالح سے ہم واپس اپنے لفظ پہ پہنچ گئے یا نہیں؟ صرف الف لام بھی لگانا ہے نا۔ یہ ہے عربی گرامر، اس کو کہتے ہیں علم صرف۔ یہ جو ہم نے کام کیا ہے یہ ہے علم صرف۔ علم صرف کہتی ہے کہ اپنے لمبے سے لمبے کسی بھی کلمے سے اپنا ثلاثی مجرد نکالو، پھر اس میں اپنی تبدیلیاں پیدا کر کے واپس اس پہ پہنچو، اس سے ثلاثی مجرد تک واپس آنا، ثلاثی مجرد سے اپنے کلمے تک پہنچنے کا نام علم صرف ہے۔ تو آپ پہنچے نا، بے شک تھوڑی بہت سمجھ آئی، میں نہیں کہتا آپ اس کے ماسٹر ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ہے سٹیپ ٹورڈز دیٹ۔ تو ہم نے آج مفلحون سے روٹ ورڈ فلاح کو تلاش کیا، فلاح کو ہم نے ثلاثی مزید فی میں دیکھا کہ یہ باب افعال سے ہے، تو یہ ہے افلح یفلح، تو یفلح اس میں فاعل جو ہے فعل مضارع سے بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ یا کو ہٹا کے میم لگا دے تو یہ اس میں فاعل بن جاتا ہے۔ مفلح، مفلح حالت رفع میں ہے، ہا مفلح، مفلحان، مفلحون۔ مزید الف کا یہ کیسے ہے؟ مطلب یہ کرتا کیا ہے؟ مطلب جس میں بھی فعل کو اسم بنانے کا طریقہ ہے، مضارع کا جی یہ کلیئر کرنا بھی نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا، اس کو چھپا ہی رہنے دیں۔ ایک چیز سمجھنا تھا جی جیسے اولئک هم المفلحون جو ہے، جی یہ اولئک المفلحون بھی تو ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، تاکید کے لیے، اس میں حصر پیدا کرنے کے لیے۔ یہ جو ضمیر لائی جاتی ہے نا، اس میں اشارہ اور خبر اور مبتدا کے درمیان اضافی خبر لائی جاتی ہے، وہ اس میں تاکید پیدا کی جاتی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ ترجمے میں بھی آپ پڑھیں گے، مبتدا ہے، اس کے بعد آنے والی چیز خبر ہے۔ خبر کے درمیان جب یہ ضمیر لائی جاتی ہے تو ہم کوئی بھی ضمیر آئے گی تو وہ اس کے میں تاکید اور حصر پیدا کرنے کے لیے آئے گی۔ ہماری جیسے اولئک یعنی وہ اور ہم بھی وہ، دو ہی مبتدا ہے، اس کے بعد آنے والی چیز خبر ہے جی، اور یہ رفعی حالت ہے، حالت رفع میں۔ یہ چیز ہم ثابت کر دیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تاکید جو ہے اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہی، جی یہ جو ہی کا معنی ہے نا بیچ میں، یہ ہوم کا اضافی آنا ہی پیدا کر رہا ہے۔ اصل میں وہ کافی ہے، وہ لوگ، یہ وہی جو لفظ ہے نا، ان کے علاوہ پھر دوسرے وہ ہی یا وہی، یہ اردو میں بھی اس کو تاکید ہوتی ہے کہ بھئی یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں پہچان کے لیے۔ صاحب اور ایک کی جو عامہ یتساءلون میں آتا ہے، یتساءلون میں وہ بھی ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے کیا؟ جی چلیں ادھر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلتے ہیں ادھر، وہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اس میں بھی ہے، کیا ہے وہاں پہ؟ یہ جو لفظ ہے یہ مرکب ہے۔ مرکب کس کا ہے؟ ان اور ما کا۔ یہ ان حرف جارہ اور ما موصولہ، الذی کے معنی میں، جو کے معنی میں۔
ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا ہے, یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف میم آ رہا ہے, تو یہ تجوید کا قاعدے کے تحت اس میں اس کا ادغام ہوا ہے. جیسے میں نے پہلے ادغام کروایا تھا کس کا, من ربہم, ایسے ہی ہے. تو یہ ہم نے بولا تھا کہ نون ساکن کے بعد جب را آ جائے, یہ ایک مجموعہ ہے تجوید کے قاعدے میں, یرملون, یا را میم لام واو نون, یرملون. تو یرملون میں سے اگر را اور لام آ جائیں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد, تو اس کا ادغام کامل ہوتا ہے. من لدن کا اصل میں ہے من لدن, تو یہ بنے گا من لدن کا. نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے تو یہ ہوگا من ربہم. تو یہ تجوید کے قاعدوں میں سے ہے. اسی طرح جب نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس نون کا اس میم میں ادغام ہوتا ہے. تو ہم پڑھیں گے یہ, لیکن یہ ادغام ناقص ہے, یہ ادغام کامل ہے, کامل تام ہے, اور یہ ناقص ہے. ناقص کیسے؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کو اما نہیں کریں گے, نون کو بالکل ختم نہیں کریں گے. پڑھنے میں کیا ہوگا, نون کی کچھ پرسنٹیج اس میں باقی رہتی ہے, اس لیے کہتے ہیں ناقص ہے, یعنی پورا ادغام نہیں کیا. ادغام کا معنی سب سمجھتے ہیں نا سب ساتھی, ادخال شیء فی الشیء. جی جی, بڑا عربی میں بولا ہے, ادخال الشیء فی الشیء, کسی چیز کا کسی چیز میں داخل کر دینا, یہ ادغام ہے. تو ہم نے یہاں پہ نون کو را میں داخل کر دیا ہے, لیکن مکمل کیا ہے داخل, اس کا بالکل کچھ ذرہ بھی ہم نے باقی نہیں رکھا. ہم نے اس کو پڑھا ہے من ربہم. تو یہاں پہ نون کا میم میں ادغام کیا ہے لیکن ناقص کیا ہے. لکھنے میں تو پورا کر دیا ہے, وہ کتابت ہے, اس پہ نہیں جاتے ہم. لیکن ہم جب اس کو پڑھیں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے, یہ نون آئین اور میم کے درمیان میں نون ہمیں ناک میں سے سنائی بھی دیتی ہے, اور پڑھنے کے دوران بھی فیل ہوتا ہے کہ ہم نون کو کہیں ادا کر رہے ہیں. تو یہ ہوگا, لیکن یہ کتابت کی وجہ سے تو کنفیوز ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے تو لکھا ہی نہیں, تو پتہ نہیں. یہ آپ جب پڑھ جائیں گے نا میری طرح تو پتہ چل جائے گا, کیونکہ اس کو آپ دیکھیں نا, وہ پتہ کیسے چلے گا, اما جب آپ ڈھونڈیں گے نا وہ آپ کو لفظ ہی نہیں ملے گا ڈکشنری پہ, تو پھر آپ مجبور ہو جائیں گے, اچھا یہ مرکب تو نہیں ہے, مرکب ہے تو پھر اس کو توڑیں گے تو آپ کو ادغام کا کلیہ بھی آتا ہوگا, تو آپ بولیں گے ان اور ماں کا مرکب ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ ورڈز رہتے ہیں جس کی وجہ سے نون پورا کمپلیٹلی نہیں مطلب فنش ہوتا ہے, یا ورڈ اسپیسیفک ہے جی, جیسا میم آپ نے بتایا, میم کی وجہ سے یہ پورا تھوڑا اس میں نون باقی ہے, لیکن جو را ہے را نے پورا اس کو جیسا. ہاں جی, وہ میں بتا رہا ہوں نا, یرملون یہ لفظوں کا مجموعہ ہے حروف کا, یا را میم لام واو نون, اس کو یرملون کہتے ہیں. ایک مجموعے کے طور پہ ایک لفظ رکھا ہوا ہے. تو جب اس میں لام اور را آئیں تو ادغام کامل ہوتا ہے, اگر یومن آئیں تو ادغام ناقص ہوتا ہے, یا واو میم نون, تو یہ ادغام ناقص ہوتا ہے. تو واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. ان اور ما کا ان کے بارے میں حروف جر ہے, ما کس, جس, کس چیز, ما استفہامیہ ہے شاید, کس چیز کے بارے میں. یتساءلون تم سے سوال کرتے ہیں. اچھا جی, ابھی آ جائیں یتساءلون پہ. یتساءلون بھی یہ بھی ایسے ہی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, یتساءلون یہ لفظ ہے ہمارا. کیا کرنا ہے, علامت مضارع ہے کوئی, یا اس کو ختم کر دیں. واو نون ہے, ختم کر دیں. یا بھی ختم کر دی. ٹھیک ہے جی. تا بھی آپ پہچان جائیں گے انشاءاللہ کسی وقت میں آ کے, کیا ہے کہ یہ وہی ثلاث مزید فی کی وجہ سے ایک تا اضافی ڈالی ہوئی ہے, اس کو بھی نکال دیں. تو باقی کیا بچا, سوال. اردو کا لفظ ہے سوال, سآلہ, سوال کرنا. تو اس پورے میں معنی کیا ہے, سوال کرنے کا.
ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا بنے گا, ایک جب ہم ثلاثی مزید فی میں جائیں تو یہ لفظ بنتا ہے تفاعل یتفاعلو. تو فا عین لام کی جگہ پہ سین حمزہ اور لام رکھنا ہے ہم نے, تو یہ کیا بنے گا تساءل, ایسے ہی ہے, تا کی جگہ تا, فا کلمہ کی جگہ پہ سین, جو عین کے الف کی جگہ پہ الف, یہ اضافی ہے جی. 5 ہونے ہیں نا جی, 2 اضافی ڈالے نا ہم نے, تا اور الف. مزید فی کتنے ڈالے؟ 2, تا اور الف. تو یہ ماضی بنا ہمارا, اور لام کی جگہ پہ لام. صحیح ہے, کلیئر ہو رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ فا کلمہ سین, الف اضافی, عین کلمہ کیا ہے حمزہ, اور لام کلمہ کیا ہے لام. بائی چانس لام آ گیا, لام کی جگہ پہ لام آ گیا بائی چانس. تو یہ ہمارے اصل حروف ہیں سا ثلاثی مجرد میں. تو مزید فی میں ہم فا عین لام کے ساتھ کیا جوڑا تھا؟ تا اور الف. تو ہم اس میں بھی تا اور الف ڈالیں گے, تو لفظ کیا بنا تساءل. یہ ماضی ہے. تو مضارع کیا ہے اس کا؟ مضارع کیا 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 علامات ہیں؟ یا, تو تسا یتساءل, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ الف حمزہ ڈالنا بیچ میں. تو مضارع کیا بن جائے گا اس کا؟ علامت مضارع ڈالیں گے. ضربا میں یضربو, یا ڈالا نا. تساءل میں یا ڈالا, تو یہ کیا بن گیا؟ تفاعل, یہ لا ہے. تفاعل پہ یتساءل, اور مضارع میں کیا ہوگا؟ یتساءلو. ابھی گردان کر لیں. یضربو یضربان یضربون, تساءل یتساءلان یتساءلو یتساءلان یتساءلون. جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہ سب لوگ, وہ کون سے ہیں؟ یہ یا علامت مضارع, وہ یعنی غائب ہے, ایسے ہی ہے نا. تو کیا کرتے ہیں؟ واو نون جمع ہے. وہ سب لوگ سوال کرتے ہیں ان کے بارے میں, ما کس چیز کے بارے میں؟ یہ ما استفہامیہ ہے, ٹھیک ہے جی. ما من این ما, یہ حروف سوال ہے نا. آ ما من لیما ما ما ہاذا ما ہاذہی, یہ جو ریڈ کلر کا پیپر ہے اس میں حروف سوال ہیں. تو اس میں ما استفہامیہ ہے, کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اما یتساءلون, آگے پھر آیا ہے عن النبأ العظیم, ان کے بارے میں, نبا خبر, العظیم بڑی, بہت بڑی خبر کے بارے میں. جی یہ اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں, ہم اپنے ٹاپک پہ رہیں. میں نے اشارتاً, یہ اشارتاً دینے کا مقصد آپ کی جو ہے نا رغبت, اس کو بڑھانا ہے. جب آپ اپنے ٹاپک پہ آئیں گے انشاءاللہ آپ یضربو سے گردان سنا سکتے ہیں مضارع کی. جی نہیں, ادربنا نہیں ہے, ادربو ندربو. تو آپ فی الحال اس پہ زیادہ زور دیں کہ آپ کے پاس جو نالج آ چکا ہے اس کو آپ ذرا پلیز
مکمل کریں اور اچھی طرح یاد کریں. ٹھیک ہے جی, آگے جی. مزید مشکل ہے نہیں, میں آپ کو ڈسہارٹ نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو یہ آیت سنانا چاہتا ہوں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو آپ اس طرف نہ جائیں, یہ آسان ہے. اور یسرنا بھی باب تفعیل سے ہے جس سین کے اوپر شد ہے, آپ کو پتہ ہے. وَلَقَدْ, ٹھیک ہے جی, یہ یسرنا نا القرآن للذکر, کیا ہے؟ ذکر, سوری یہ لکھنے میں نا الف لام کے ساتھ شاید ادھر لکھا ہوا ہے للذکر ری, یہ لام نے کہا للذکری. فہل من مدکر, چلیں اس پہ آتے ہیں. وَلَقَدْ, یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے یا سین سین را, تو یہ ایک سین اس میں اضافی ہے. اس کو اگر نکال دیں تو ہمارا ثلاثی مجرد بنتا ہے یسرا. یسرا آسان کرنا. تو باب تفعیل سے جیسے بشرا یبشرو ہے, خبرا یخبرو ہے, اسی طرح ہے یسرا ییسرو. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے یسرا ییسرو. یسر کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے؟ وَلَقَدْ یسرنا, یہ کیا کون سا صیغہ ہے؟ یہ تو متکلم کا ہے, جمع متکلم کا ہے. یسرتو یسرنا, یسرا یسرا یسرو, یسرت یسرتا یسرنا, یسرتا یسرتما یسرتم, یسرتی یسرتما یسرتن, یسرتو یسرنا. تو اس کے اندر ایک سین کی اضافت جو ہے وہ اس کے معنی کی اضافت پہ دلالت کرتی ہے. اس ثلاثی مجرد میں ایک سین کا اضافہ جو ہے وہ اس کے معنی کی اضافت میں کی دلالت کرتی ہے کہ باب تفعیل میں مبالغہ ہوتا ہے. باب تفعیل کی جو خاصیت ہے وہ مبالغہ ہے. تو یسرنا میں مبالغہ ہے کہ ہم نے اس کو بہت آسان کر دیا, شدت سے آسان, آسانی میں شدت ہے, مزید آسان کر دیا. واو اور لام, لام قسمیہ بھی اس کو کہتے ہیں, قد تحقیق. تو یسرنا ہم نے آسان کر دیا, کس کے لیے, کس کو؟ جو آسان کرنے کا فعل ہے وہ مفعول اس کا کون ہے؟ قرآن. کیسے؟ قرآن نون کے اوپر, یہ حالت نسبی میں ہے, جری میں ہے اور رفعی میں ہے. حالت نسبی میں ہے. تو فاعل منصوب ہوتا ہے یا مفعول منصوب ہوتا ہے؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, تو منصوب جو ہے وہ مفعول بنتا ہے. تو یہ منصوب ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا یہ مفعول ہے. مفعول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر فاعل کا فعل سرزد ہو. تو یسرنا میں فاعل کون ہے؟ یہ فاعل ہے. تو اللہ اپنے آپ کو جمع کہہ کے مخاطب کر رہا ہے, کہہ رہا ہے یسرنا, ہم نے یا میں نے, اللہ کی شان ہے یہ, وہ قرآن پاک میں ایسے ہی خطاب کرتا ہے. جی نا, ضربتو ضربنا, یہ ضمیر
مرفوع متصل ہے جو فعل ماضی کے اندر آتی ہے. آپ کو اگر یاد ہوگا ضربا میں ہم نے بولا ہوا مستتر ہے, ضربا میں الف ضمیر ہے, ضربو میں واو الف ضمیر ہے, ضربت میں تاء تانیث ہے یا مستتر ہے, ضربتا پھر الف ضمیر ہے, ضربنا میں نون ضمیر ہے. یاد ہے وہ گردان آپ کو ساری؟ ضمیر مرفوع متصل. اس میں ضمیر مرفوع متصل ہے. مرفوع مینز فاعل, تو یہ مرفوع یہ منصوب, یہ فاعل یہ مفعول. تو یسرنا میں نا فاعل کس کا؟ یسرا کا. آسان کرنے کا جو فاعل ہے وہ نا ہے. اس نا نے اس کو آسان کر دیا. کس کو؟ جی جی متصل. متصل وہ جو فعل کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے, اسم اور فعل کے بعد آنے والی ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے, فعل کے بعد آنے والی منصوب ہوتی ہے, اور فعل کے اندر آنے والی مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے مرفوع متصل ضمیر ہم نے آسان کر دیا. کس کو؟ القرآن کو. کس لیے؟ لیے. یہ حرف جارہ ہے, لیے, کافو لامو, یہ لام ہے. کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے. نصیحت. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کے لیے. فحل پس حل کیا ہے کوئی مدکر نصیحت حاصل کرنے والا. یہ جو لفظ ہے مدکر یہ اسی ذکر سے ہی ڈرائیوڈ ہے. یہ چیز مجھے آپ ہی نے سمجھائی تھی. جی ہاں, ذکر سے ہی, اس ذکر زال کاف را سے ہی مدکر بنا. جیسے ہم نے مفلح بنایا اسی طرح مدکر بنے گا انشاءاللہ. تو آپ یہ سمجھ لیں وہ مدکر کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنے والا اسم الفاعل ہے. فحل میں مدکر کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہاں پر دال ہے, اس میں دعا دال. جی, یہ جو ہے نا جس کلمے میں زال ہو, فا کلمہ کی جگہ پہ زال ہو, وہ زال جو ہے وہ دال میں بدل جاتا ہے. یہ قواعد ہیں دال میں. جی نبی صاحب یہ جو لفظ قد ہے یہاں پر جی فعل ماضی قریب کا نہیں, فعل ماضی قریب کے معنی میں, تحقیق کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جی جی ہاں. تو یہ والا قد ہے, یہ دونوں جب مل کے آتے ہیں تو یہ تحقیق کے معنی لے لیتے ہیں. تحقیق. اور یہ لام کو بعض اوقات یہ پتہ نہیں اس جگہ پہ ہے یا نہیں ہے, تفسیر ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن جو میرے نالج میں ہوتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. لام یعنی قسمیہ ہے, وعزتی و جلالتی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی بات کی, اس کی جو ہے نا مبالغہ اس میں کیسے تحقیق کے ساتھ ہو رہا ہے. لام اگر لام قسمیہ یہاں پہ ہے تو ہے, ایک آیت میں نے پڑھا تھا, وہ اگر ہر جگہ پہ ہے یا نہیں ہے یہ نہیں مجھے پتا, واللہ عالم. اگر وہ ہے تو, اور اللہ کہہ رہا ہے وعزتی و جلالتی, تحقیق میں نے آسان کر دیا قرآن کو. کتنے زیادہ آسانی ہے اس میں, ہے یقیناً. مجھ جیسا کام علم بندہ اتنا سیکھ سکتا ہے تو آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, یقیناً آپ سیکھیں گے. بہت آسانی ہے اس میں. اچھا جی, ذکر جو ہے یہ اسم ہے. آپ کی طلب ہے اس کو سیکھنے کی تو میں ابھی 2 منٹ لگتے ہیں بنا دیتا ہوں آپ کو. جی پھر یہ نہ کہنا کہ نبی صاحب ٹاپک سے ہٹ گئے. نہیں بنا دیجیے, بھی لوگ بہت اس میں ڈاؤٹ فل پڑے ہوئے. ڈاؤٹ فل پڑے ہوئے. ٹھیک ہے جی, میں بنا دیتا ہوں. ہمارے پاس میرا حال اتنا ہی ٹائم رہ گیا, 10 منٹ لگ جائیں گے اس کو بنانے میں, تو بنا لیتے ہیں. کیا آپ کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو ہم نے کہا نا کہ فا عین لام بنیادی طور پہ ہوتا ہے ایک کلمہ فعلا, صحیح ہے. اگر اس میں مزید کچھ ڈال دیں تو وہ بن جاتا ہے اف تعالی یف تعیلو. اس کو کہتے ہیں باب افتعال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس باب کا نام ہے باب افتعال. کیا اضافہ کیا ہم نے؟ ایک الف کا اور ایک 2 حروف کا اضافہ کیا ہے. یہ یا تو علامت مضارع ہوئی نا مزید فی میں,
تو یہ کیا مضارع میں افتعال یفتعل. کلیئر ہوا فہد صاحب؟ کلیئر ہوا نہیں؟ آپ میرے ساتھ ہی نہیں ہیں تو کلیئر کیسے ہوگا؟ آپ لکھنا کو چھوڑیں, آپ سمجھیں پہلے. آپ کو جب کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا نا, لکھنے آپ کتنی بار لکھتے ہیں, آپ اسٹیل کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں فا عین لام میں ہم نے ماضی میں کتنے حروف کا اضافہ کیا؟ 2 کا. افتعال یفتعل. چلو جی, ہمارے پاس لفظ ہے ذکر, نصیحت, جس کا فا کلمہ زال ہے, عین کلمہ کاف ہے اور لام کلمہ را ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو جب اس کا ماضی بنائیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ اذ تکرا یز تاکی. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہوئی بات؟ یہ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ یز تاکیرو. تو یہاں پہ ابھی مجھے ایک بات آپ کو بتانی پڑے گی کہ جب ثلاثی مجرد ہو تو فاعل کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی سے. فعل ماضی میں ایک الف کا اضافہ کرنے سے. اس کا جو فعل ماضی ہے اس سے فاعل بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ ذاکر. ایسے ہی ہے. ایک کلیہ ہے ثلاثی مزید فی میں اسم فاعل اور اسم مفعول ماضی سے نہیں بنتا, مضارع سے بنتا ہے. جیسے ہم نے کیا کیا تھا, افلح یفلح سے یا کو میم سے بدلا تو مفلح بن گیا. صحیح ہے. تو ثلاثی مزید فی میں اگر ہم نے اس میں فاعل بنانا ہے تو یا علامت مضارع کو میم سے بدلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ایک قانون ہے, ابھی عربی کا قانون بتانے لگا ہوں. صرف باب افتعال میں اگر فا کلمہ زال ہو, یہ شرط ہے. شرط کیا ہے؟ اگر فا کلمہ زال ہو تو اس زال کو اور باب کی تا کو دال سے بدل دیا جاتا ہے. باب افتعال میں اگر فا کلمہ زال ہو تو فعل مضارع میں اور ماضی میں بھی یہ بھی کیا بن جائے گا؟ ادکرا. ادکرا یدکرو. اب ایسے کر لیتے ہیں, پہلے بنانے سے پہلے ہی بدل لے دیتے ہیں. یدکرو نہیں, ہٹی نہیں. ہم نے یہ کہا کہ ثلاثی مزید فی کے باب افتعال میں اگر فا کلمے کی جگہ پہ زال آئے تو اس زال کو اور باب کی تا کو دونوں کو دال میں بدل دیا جائے گا. جی, یہ لکھنے کے لیے ہوتا ہے یا پڑھنے کے لیے ہوتا ہے؟ پڑھنے کے لیے بھی ہوتا ہے, لکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے. صرف زال کا ایسا ہے اور جتنے بھی ورڈز میں صرف زال کا ہے. کچھ چیز مطلب واو بھی ہے. واو میں اگر واو آ جائے تو وہ واو کیا بن جاتا ہے؟ تا بن جاتی ہے. واو آ جائے, مثلاً یہ جو آپ کا متقی لفظ ہے, متقون ہے, تتقون ہے. تتقون اصل میں واقعہ اس کا مصدر ہے, تو یہ باب افتعال سے ہے. تو وہ کیا بنتا ہے؟ بنا لیں وہ بھی. ایو تاقیا, اصل مصدر کیا ہے؟ واو قاف یا. اس میں کیا اضافہ کیا؟ الف اور تا کا. تو کیا بنا؟ ایو تاقیا یو تاقی یو. بڑا آسان ہے. فا کلمہ واو ہے, اس واو کو تا سے بدل دو. یت تاقی یو, تا دونوں کٹھی آ گئی ہیں, مشدد کر دو ایک تا لکھ کے. یتقیو, یتقیو کو کر لو یتقیو, یتقیانی, یتقیون.
تتقیو تتقیان تتقیون، تو یہ یونا سے پھر تتقون بن جائے گا، یہ تھوڑی سی اور ہے ڈیٹیل۔ بہرحال آپ کا جو لفظ ہے وہ بنا کیا، وہ ابھی کیا کرنا ہے آپ نے، اس یا علامت مضارع کو کس میں بدلنا ہے، میم مضموم میں، تو لفظ بنا مدکر، اس میں فاعل، اس میں فاعل میں عین کلمہ اگر کسرہ ہو تو یہ اس میں فاعل ہے، اگر عین کلمہ بس سمجھ آئی، صرف عین کلمہ اگر کسرہ کے ساتھ ہے تو اس میں فاعل ہے، اگر عین کلمہ مدکر تو وہ مفعول ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ زیر اور زبر کی غلطی کیسے ہوتی ہے، یہ زیر زبر کی غلطی سے آپ نے فاعل کو مفعول بنا دیا، مفعول کو فاعل بنا دیا۔ اگر آپ کا عین کلمہ کسرہ کے ساتھ ہے تو مدکر اس میں فاعل ہے، اگر وہ فتح کے ساتھ ہے تو وہ مفعول ہے۔ مثلا لفظ ہے حمد یحمد محمد محمد، محمد جس کی تعریف کی گئی ہو، محمد تعریف کرنے والا۔ بشر یبشر سے مبشر خوشخبری دینے والا، مبشر جس کو خوشخبری دی جائے۔ خبر یخبر سے مخبر خبر دینے والا، مخبر جس کو خبر دی جائے۔ وہ ہم کہتے ہیں نا مخبر ہے، یہ غلط العام ہے، مخبر تو وہ اطلاع دینے والا ہوتا ہے، حالانکہ اخبر یخبر سے مخبر مخبر، مخبر کیا ہے، خبر دینے والا، مخبر جس کو خبر دی جائے، تو ہم خبر دینے والوں کو مخبر کہہ دیتے ہیں۔ اردو میں ہم اردو میں کبھی بھی مخبر نہیں کہا، اور جی فلاں آدمی مخبر ہے پولیس کا یا فلاں کا، ایسا ہی ہے نا، تو کیا کہتے ہیں، مخبر کہتے ہیں۔ تو مخبر کیا ہے، وہ اس میں مفعول ہے، جس کو خبر دی جائے وہ مخبر ہے، مخبر اس میں خبر دینے والا۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کا دلچسپ ٹاک تھا، صرف آپ کی جو ہے نا بہرحال آج کا دوبارہ ٹاپک کیا تھا کہ اس میں ضمیر ماضی اور مضارع پہ ہم نے تھوڑا سا ڈسکشن کی ہے اور اس کی ریویژن بھی ہو گئی ہے، تو پلیز آپ ان ٹاپکس کو نا ذرا جتنا آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے ہر آیت میں کتنے پرسنٹیج ماضی مضارع ضمیر یہی تو ٹاپک ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہمیں ان پہ عبور آ جاتا ہے، اس کو یہ جو میں نے ٹاپک آپ کو پڑھائے ہیں، کوئی مشکل کام ہے اس کے عبور لینا یار؟ اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، 5 ضمائر کی ٹک کر کے آپ پہچان کریں جی یہ ہے، ماضی کے صیغے کی آپ فوراً پہچان کریں جی کافروا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان سب نے کفر کیا، یا یسرنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ان ہم نے آسان کر دیا، پہچان کر لی نا آپ نے۔ تو آپ نے آج تک جتنی بھی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں کیا آیا ہے، اس میں ضمیر آئی ہے، ماضی آیا ہے اور مضارع آیا ہے۔ مضارع آیا تو ذرا تھوڑا سا مطلب یہ ہے اس میں کہ ثلاثی مجرد کا ہی نہیں ہوتا، مزید ہی کا بھی ہوتا ہے، تو ہم 1-2 لیکچر میں یہ بھی سیکھ جائیں گے، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ تو جب آپ سیکھ جائیں گے تو اس کے اوپر آپ کی محنت جو ہے نا وہ کارگر ثابت ہوگی کہ آپ ایک بار اس کو اچھی طرح کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، آپ کا رٹا لگ کے اس کو یاد ہو جائے کہ بھائی کسی بھی صیغے کے اوپر آپ فوراً جو ہے نا وہ پہنچ جایا کریں، پہچان کر لیا کریں۔ ہم نے کرنا یہی ہے کام، علامات کو ہٹا کے اصل ثلاثی مجرد کو نکال کے معنی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پریکٹس کرنے کے لیے 1-2 آیت بول سکتے ہیں جس کے آپ قرآن پاک بھرا ہوا ہے، آپ کوئی بھی آیت لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں دیکھ کے۔ جو آسان ہونے سے اس کا میں سے بہترین حال ہے، اس کا بہترین حال ہے، میں آپ کو آسان نہ دوں، آپ جا کے پڑھیں، جو آسان لگے سمجھ آ جائے، جو مشکل لگے وہ میرے پاس لے آئیں،
تو इंशाल्लाह हम उस पर बात कर लेंगे. ठीक. जो इफ्तार का जो रूल बताई ये पूरा मुकम्मल हो गया जो रूल अभी इस पार्ट जैसे हमने वो बताने के लिए बताया समझाने के लिए ये आपको समझाने के लिए पूरा मैंने बता दिया. ये यही तरीकाकार है ये पूरा. और कुछ इसमें नहीं, और यही है कि जब हम टॉपिक पे आएंगे ना जी, सेपरेट टॉपिक है. सलासी मुजरद के 6 अबवाब, सलासी मजीद फ़ी के 8 अबवाब, ये टॉपिक है पूरा. तो इस टॉपिक को हम करेंगे इंशाल्लाह. हमारा अभी ज़मायर क्लियर हुए, माजी हुआ, मुदारे हुआ. तो अगर आप नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह हम इसी पे थोड़ी सी बात करेंगे. अगर आपके ऊपर मैंने ये चेक करना है, थोड़ा चेक लाना है कि आपने कितनी मेहनत की है इन 3 टॉपिक के ऊपर. अगर आपको क्लियर हुए तो मैं आगे फेल अमर को शुरू कर लूँगा. अगर ना हुआ तो हम इसी पे ही रहेंगे. इसी तरह का ही सेशन होगा नेक्स्ट भी. हम मतलब जो है ना ख़ास वो आयात जिसमें सिर्फ माजी, मुजारे और ज़मायर हों, और मैं कोशिश करूँगा वो आयत ढूंढ के लाऊं जिसमें सिर्फ सलासी मुजरद हो. तो आपकी जो है ना उसके ऊपर अप्रोच चेक करनी है. अगर तो आपने अप्रोच सही कर ली अपनी तो हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक फेल अमर शुरू करेंगे. नहीं तो फिर हम इसी पे दोबारा करने के लिए मान लें 10 आयता ये सिमिलर है ताकि हम जब भी चले ठीक है. मैं देख के व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा कि ये रेफरेंस दे दूंगा कि इस आयत को ज़रा गौर से देखें, ये इसमें क्या है. इसके बारे में सारे कवायद जो भी हैं वो आपको आते हैं तो आप इस पे ज़रा ज़ोर दें. जज़ाकल्लाह खैर.